نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. سورہ توبہ کی آیات مبارکہ ہیں. گزشتہ آیات مبارکہ میں غزوہ تبوک کے پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلص سچی مسلمان جماعتوں کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے مقابلے میں جو نام نہاد مفاد پرست خود غرض لالچی اور جھوٹے مسلمان ہوتے ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے ان کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں. غزوہ تبوک اس کے لیے ایک اہم ترین سنگ بنیاد تھا جس سے کھرے کھوٹے اور جھوٹوں کے درمیان میں امتیاز اور فرق ہوا. درمیان میں ایک جماعت وہ بھی تھی جس کا قرآن نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ جو نظریے اور عقیدے کے تو سچے اور مخلص تھے لیکن ان کے اعمال کے اندر کچھ خرابی موجود تھی، کمزوری موجود تھی. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کہ ان کے اچھے اعمال بھی تھے اور کچھ برے اعمال بھی ان کے ساتھ شامل تھے. قرآن مقدس نے یہاں اسی کی ایک اور مثال یہاں ذکر کی ہے کہ جب سچائی اور خلوص موجود ہوتا ہے عمل کی کوتاہی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتا ہے. وہ اپنی مہربانی عنایت اور توجہ سے بندوں کی ان کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے بشرطے کہ دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں کسی قسم کی کجی اور کمزوری نہ ہو. اصل بنیادی چیز عقیدہ ہے، نظریہ اور فکر. جب تک وہ درست ہے تو عمل میں کبھی انسان ہے اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے. جب اسے اس پر ندامت ہو اور پوری سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے. اسی کی یہاں مثال ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. یقیناً اللہ متوجہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مہاجرین و انصار پر بھی. کون سے مہاجرین و انصار؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی اس سخت گھڑی میں فی ساعۃ العسرہ. یہ جو سخت گھڑی تھی یعنی جنگ تبوک یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. ایک تو بہت ہی مشکل اوقات اور گھڑی میں یہ جنگ پیش آئی کہ وہ وقت عمومی قحط سالی کا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں اس فصل کو جس کا زیادہ تر دار و مدار کھجوروں پر ہوتا تھا وہ بالکل پکی ہوئی تھی، تیار تھی. کھانے پینے کا ساز و سامان بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حکم دیا صحابہ کرام کو نکلنے کے لیے تو باوجود تنگ حالت کے مشکل حالات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں ساتھ دیا. جنگی حالت یہ تھی کہ اس غزوے میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک کھجور 2 آدمیوں کے درمیان تقسیم کی جاتی تھی کہ اسی سے تم نے گزر بسر کرنی. اب ایک کھجور سے کیا بن سکتا ہے؟ وہی کیا کرتے تھے چوس کر دل کو تسلی دے دیتے تھے. ایک چوستا تھا پھر وہ بچی دوسرے کو دے دیتا تھا. سواریوں کا یہ حال تھا. ظاہر لمبا سفر تھا، 600 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا. تو
ایک سواری 10 افراد بلکہ بعض روایات کے مطابق 18 افراد میں تقسیم تھی کہ باری باری اس سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر طے کرو، ایسی حالت تھی۔ تو اس سخت اور کٹن حالت سے، اس لیے اس کو جیش العسرہ یا غزوۃ العسرہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل گھڑی میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ آگے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر حضور جب پہلے کسی بھی جہاد کا اعلان فرماتے تھے تو واضح طور پر جس قوم یا جس قبیلے کے خلاف جہاد کرنا ہوتا تھا آپ اعلان نہیں کرتے تھے، آپ مخالف سمت ظاہر کرتے تھے عام طور پر، اور جانا کسی دوسری طرف ہوتا تھا، کیونکہ یہ بھی جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے کہ دشمن کو پہلے سے ہماری تیاری کا پتہ نہ چل جائے۔ لیکن اس غزوے میں آپ نے واضح اور کھلا بتا دیا کہ کس قوم کے خلاف جا کر لڑائی کرنی ہے، رومیوں کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ اور اس وقت روم سب سے بڑی سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت و قوت تھی، اس نے اس سے پہلے کسرا ایران کو بھی شکست دے دی تھی۔ اب یہ اس وقت کی سب سے بڑی شہنشاہیت، سب سے بڑی طاقت و قوت، سب سے بڑی سپر پاور تھی، ان کے خلاف جنگ کے لیے مسلمان جا رہے ہیں اور اپنے وطن سے بہت دور جا رہے ہیں، اور ساز و سامان بھی کوئی اتنا وافر مقدار میں نہیں ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ خوراک کی بھی کمی ہے، بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی اس غزوے میں کہ پانی ایک وقت آیا کہ پینے کے لیے پانی میسر نہیں۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ ذبح کرتے تھے تو اس اونٹ کی جو اوجری ہوتی تھی اسے نچوڑ کر جو پانی نکلتا تھا اس سے گزارا کرتے تھے، وہ پی لیتے تھے، اور وہ اوجری سینے سے لگا کر تھوڑے سے سینے کو سکون پہنچاتے تھے۔ سخت گرمی ہے، پانی ندارت ہے۔ آخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ کی اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے، کچھ پانی کا انتظام ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا، حضور نے دعا کی، فوراً اس لشکر کے اوپر خوب بارش برسی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مشکیزیں بھر لیے، جو برتن تھے وہ بھر لیے، خود بھی نہا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بارش ختم ہونے کے بعد ہم نے معلوم کرنا چاہا کہ بارش کہاں تک، کس علاقے تک ہوئی ہے، جا کر ہم دیکھیں۔ جب ہم اپنے لشکر سے باہر نکلے تو بارش کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت تھی کہ وہ ہمارے اوپر متوجہ ہوئی اور اس نے بارش سے ہمیں سیراب کیا۔ لیکن یہ حالت اس وقت پہ، یعنی اللہ کی مہربانی رحمت اس وقت تک جب پہلے امتحان بھی لے لیا گیا کہ کتنی سخت حالت ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک سچے مسلمان کے اندر کوئی ذرا بھی ہچکچاہٹ یا اس لشکر سے بھاگ جانا، فرار کا راستہ اختیار کر لینا نہیں تھا، کیونکہ حضرت کعب بن مالک ہی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جہاد میں نہیں کی تھی۔ یہ سب سے پہلا جہاد تھا جس میں 30,000 کے قریب مسلمان لشکر میں تھے۔ رجسٹر جس میں نام لکھے گئے تھے وہ بھی ناکافی تھے کہ ان میں نام سب کے درج ہوتے۔ تو اتنے بڑے لشکر سے یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی آدمی اس لشکر میں شریک نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں تھا، ہر ایک نے شرکت کی۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنے باغ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ حضور تو مدینہ سے کوچ کر چکے ہیں اور میں یہاں رنگرلیاں منا رہا ہوں۔ فوراً خیال آتی ہی اپنی سواری لی، اپنی بیوی کو وہیں چھوڑا، سب بچوں کو وہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہوئے۔ جب یہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو غبار سی اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سوچ رہے تھے حضرت ابو خیثمہ کے بارے میں کہ وہ نظر نہیں آ رہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لگتا تو یہ گھوڑا جو ابو خیثمہ کا ہے، اللہ کرے وہی ہو۔ اور جب پہنچے تو حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کی توجہ نے ان کو گویا کھینچ لیا،
پہلے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن حضور کو جب یاد آیا کہ میرا ایک صحابی، میرا ایک رفیق اور ساتھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، حضور کا وہ یاد کرنا تھا، حضور کا توجہ ڈالنا تھا حضرت ابو خیثمہ کی طرف۔ حضرت ابو خیثمہ اپنے بچوں میں بیٹھے ہوئے، حضور کی توجہ نے ایسے کھینچا ہے کہ اس حال میں سب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے۔ تو یہ جنگ بڑی اہم ہے، اس جنگ کو فاضحہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ان جھوٹے نام نہاد مسلمانوں کو، منافقوں کو کھول کر واضح بھی کر دیا، رسوا بھی کر دیا، جنہوں نے اس موقع پر عذر بہانے کر کے جنگ سے پیچھے رہنے کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی، جن کا پیچھے تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین اور انصار پر، اور ان مہاجرین و انصار پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اس تنگ گھڑی میں، اس سخت گھڑی میں حضور کے پیچھے چلے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل ڈگمگا جاتے، ایک گروہ کے دل ڈگمگا جاتے، جیسے حضرت ابو خیثمہ انصاری یہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے توجہ فرمائی ان پر اپنے نبی کی وساطت سے، اور یہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس طرح اور بھی کچھ صحابہ جن کے حالات تنگ تھے، اس لیے ان کے دل میں آیا کہ چلو ہم نہیں جاتے، لیکن اللہ کی اس مہربانی اور توجہ سے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کی توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا، یعنی اللہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا ہے، لوٹا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس جنگ کے اندر اپنے نبی کے ساتھ شرکت کی۔ اور جو کاملین ہوتے ہیں ان کی طرف جب اللہ متوجہ ہوتا ہے، جو حکم کو بجا لانے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی توجہ کے نتیجے میں وہ مزید کمال کے درجے کو پا لیتے ہیں۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں عمل کے لیکن دل کے سچے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف جب اللہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، جو ان سے غلطی اور لغزش ہوئی ہے اس کا ازالہ کر دیتا ہے، اس کے برے نتائج انہیں بچا لیتا ہے، کیونکہ انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ بے شک ان کے ساتھ بڑا ہی مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اسی طرح اللہ نے توجہ دی ہے، مہربانی کی ان 3 افراد پر بھی، الذین خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن کعب فرماتے ہیں آخر زمانہ میں یہ نابینا ہو گئے تھے، ان کے بیٹے ان کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے، تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے خود اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ یہ 3 افراد حضرت کعب بن مالک اور حضرت مرارہ ابن ربیع اور اسی طرح ہلال ابن ربیعہ واقفی، یہ 3 صحابی تھے جو انتہائی مخلص تھے، سچے تھے، لیکن اس موقع پر ان سے عملی کوتاہی ہو گئی۔ قرآن نے ان کا یہاں ذکر کیا ہے اور عجیب نقشہ یہاں کھینچا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین، ان 3 افراد کے اللہ متوجہ ہوا جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی تھی اور خود اپنی جانوں سے یہ تنگ آ گئے تھے۔ وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الیہ، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک کا یہ واقعہ بخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی میرے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں تھی، خوشحالی نہیں تھی جتنی اس موقع پر تھی۔ یہ نہیں تھا کہ میں کچھ تک حالت میں تھا، بلکہ میری کھجوریں بھی پکی ہوئی تھی، میرے نے 2 اونٹنیاں بھی جہاد کے لیے پال رکھی تھی جو میرے پاس موجود تھی۔ میں روزانہ ارادہ کرتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ میں ابھی سامان خریدتا ہوں، میرے پاس پیسے موجود ہیں، میں جنگ کی تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، لیکن آج کل کر کے ابھی خریدتا ہوں، کل میں تیاری کرتا ہوں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لشکر میں کوچ کا ارادہ کر لیا۔ پھر بھی میں مطمئن تھا، میں نے کہا اچھا میرے پاس سارا کچھ تو سامان موجود ہے، زیادہ تر میں ابھی اپنا کام نمٹا لوں، پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر گئے،
ایک دن گزر گیا، دوسرا دن، اسی طرح دن گزرتے رہے، میں اسی میں تھا کہ اچھا میں ابھی چلتا ہوں، آج چلتا ہوں، کل چلتا ہوں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے آپ نے واپسی کر لی۔ اتنے دن گزر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی اطلاع آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب حضور واپس آ رہے ہیں، اب میں بڑا گھبرایا، یار میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ 73 صحابہ جنہوں نے مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 12 ہجری کے اندر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے، حضور کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے کے لیے، ہر طرح کی دشمنی کو بھول لینے کے لیے، ان میں سے ان کی بھی بڑی شان ہے۔ ان کی جیسے بدری صحابہ کی بڑی قدر ہے، اسی طرح ان صحابہ کی بڑی عظمت و اہمیت ہے جنہوں نے عقبہ اولا میں یا عقبہ ثانیہ میں، عقبہ اولا والے عقبہ ثانیہ میں بھی ساتھ تھے، 11 میں حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، پھر 12 ہجری میں 12 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ تو یہ 73 صحابہ تھے جن کی بڑی قرآن نے اہمیت بیان کی ہے، حضور نے بڑی شان ان کی بیان فرمائی۔ ان میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے، مخلص مسلمان تھے، لیکن اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اب حضور کی واپسی ہو رہی ہے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے ذہنوں میں خیال آتے تھے کہ میں بھی حضور سے کوئی بہانہ اور عذر کر کے اپنی جان بخشی کروا دوں، لیکن ایک خیال آتا تھا، ساتھ ہی آتا تھا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول کر تم نے جان بچا بھی دی، کر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تو پھر رسوائی ہوگی۔ اس طرح ایک خیال آتا، دوسرا جاتا، یہاں تک کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو کچھ بھی ہوگا میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، دیکھا جائے گا جو بھی ہوتا ہے، اللہ مہربانی کرے گا، میں تو بولوں گا، سچ ہی بولوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور جب کسی غزوے سے سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں نوافل ادا کرتے، اور ملنے والے آ کر یہی ملتے، گھر میں بھی اطلاع ہو جاتی، سب گھروں میں پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان پہنچ چکے ہیں، لہٰذا گھر والے بھی اپنی تیاری کر لیتے۔ اس لیے سفر سے واپسی پر سنت عمل یہی ہے کہ انسان کو مسجد میں پہنچنا چاہیے تاکہ گھر والے بھی اپنی اس سے تیاری کر لیں، اور یہ بھی ہے کہ سفر سے واپسی پر آئبون تائبون، سب سے پہلے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی حضور حاضری دے۔ حضور مسجد میں تشریف فرمائے۔ اب جو لوگ 80 کے قریب منافق تقریباً وہ تھے جو اس جنگ میں نہیں گئے تھے، اب انہوں نے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب یہاں یہ مسلمانوں کا لشکر کوچ کر گیا، اس کے بعد میں جب مدینہ بازار میں نکلتا تھا تو سوائے کمزوروں کے، بوڑھوں کے، اپاہج لوگوں کے یا ان منافقوں کے جن کے بارے میں واضح طور پر علامات یا تذکرہ موجود تھا یہ منافق ہیں، مدینہ میں کوئی اور آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ یار تو سچا مسلمان ہو کر تو اس طرح کرتا ہے جی۔ اور 2 اور صحابی تھے جو بدری تھے، حضرت ہلال بن ربیہ، مرارہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ، یہ 2 صحابی تھے، یہ بدری صحابہ کی بھی بڑی عظمت تھی، بدر کی جنگ میں شریک تھے، یہ 2 بھی اسی طرح پیچھے رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں لوگوں کی ملاقات کے لیے تشریف فرماتے، منافق آتے، جھوٹی قسمیں کھاتے، عذر بہانے ذکر کرتے، حضور فرماتے ٹھیک ہے، درگزر کرتے۔ یہاں تک کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصیلے انداز میں تبسم فرمایا۔ غصہ حضور کا ہمیشہ معمول تھا، جب کسی سے ملتے تھے تو تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے، لیکن اس موقع پر حضور کی ملاقات جو تھی، تبسم جو تھا، اس میں غصہ بھی شامل تھا۔ اور حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں تم جنگ میں شریک ہوئے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں زبان کا بڑا تیز ہوں، میں اگر کوئی عذر بہانے بنانا چاہوں تو میں اپنی زبان پہ اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ ایسے عذر اور بہانے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ابھی میں نے آپ کو عذر بہانے بنا کر راضی کر بھی لیا، میرا رب تو مجھے جانتا ہے نا کہ میں غلطی پر ہوں، وہ مجھ سے آپ کو ناراض کر دے گا، اس لیے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ کہتا ہوں کہ سوائے سستی اور کاہلی کی کوئی اور عذر نہیں تھا، سامان بھی میرے پاس موجود تھا، جنگ میں جا بھی سکتا تھا، ہر اعتبار سے اے اللہ کے رسول میں جنگ میں جانے کے قابل تھا، وہاں سستی کا مظاہرہ ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سچ کہا تم نے، لیکن اب تمہارا معاملہ
اللہ پر موقوف ہے، تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب تمہارا کسی سے کوئی تعلق اور بات چیت کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو بنو سلمہ کے لوگ، میرے قبیلہ کے جو آس پاس جن سے تعلق تھا، وہ بھی میرے ساتھ اٹھے۔ انہوں نے مجھے کہا کعب تم نے کیا کیا؟ کوئی عذر کر لیتا، پھر حضور سے مغفرت اور استغفار کے لیے کہتا، حضور تمہارے لیے معافی مانگتے تو اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیتا۔ وہ اس طرح مجھے بات کرتے رہے، میرے دل میں بھی آیا کہ چلو میں ابھی واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گزر کر لیتا ہوں کہ نہیں جی اللہ کے رسول یہ عذر تھا، یہ بہانہ تھا، حضور معاف کر دیں گے، پھر حضور سے استغفار کے لیے کہوں گا۔ لیکن میں نے پوچھا یہ بتاؤ کسی اور کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ کسی اور نے بھی اس طرح سچی بات کہی ہے؟ کہا جی دو اور بھی، اور انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت ہلال ابن ربیہ، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع ہیں۔ انہوں نے فرمایا بس ٹھیک ہے، یہ اکثاری بوڑھے صحابہ تھے، ان کا بھی یہ معاملہ ہے تو بس میں پھر اپنا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑتا ہوں، وہی معافی کرے کا اعلان فرمائے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کریں، سختی سے بات چیت سے ممانعت کریں، روک دیا، سوشل بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب بات تھی، ہمارے وہ بچپن کے محبوب اور قریبی دوست، ان سے بھی ہم جب بات کرنا چاہتے تو بات کوئی نہیں کرتا، گھر والوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا جی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 راتیں گزرنے کے بعد حکم بھیجا ہماری گھر والیوں کو کہ تم نے ان سے آج کے بعد کوئی ملاقات نہیں کرنی، میاں بیوی کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ ملاقات نہیں کرنی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب یہ حکم میرا تو میں نے تو اپنی بیوی کو کہا کہ تم چلے جاؤ اپنے میکے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تم یہاں رہو ہی۔ اور اسی طرح باقی دو جو صحابہ تھے انہوں نے بھی، لیکن حلال بن امیہ کیونکہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی اہلی آئی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ تو انتہائی بوڑھے، جب سے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مقاطع کی ہے، وہ تو سوائے رونے کے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہر وقت روتے رہتے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کے گھر کا کام کاج کچھ کر دیا کروں، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کام کاج کر دیا کرو لیکن ان سے ملنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان میں تو سوائے رونے کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے، اٹھنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے، ملنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ حضور سے جا کر بیوی کے لیے تم بھی اجازت لے لو، کہ میں نے کہا نہیں میں نہیں اجازت لوں گا، جو اللہ فیصلہ کرے گا وہی مجھے منظور ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اسی طرح حالات گزر رہے تھے کہ ایک دن میرے گھر کے ساتھ ہی میرے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، وہ اپنے باغ میں تھے، میں دیوار پھیلا کر باغ میں گیا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر میں نے سلام کیا، ان سے میری بڑی ہی دوستی تھی، جتنے بھی رشتہ دار تھے ان میں سے سب سے بڑھ کر میرا محبت اور دوستی کا تعلق بچپن سے ان کے ساتھ تھا۔ میں نے دوبارہ سلام دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، اور میں نے کہا ہے ابو قتادہ تو جانتا ہے مجھے، میں سچا مسلمان ہوں اور تو بھی مجھ سے یہ اس طرح بے وفائی کر رہا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا آگے سے جواب کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ گویا حضرت ابو قتادہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو سچا مسلمان ہے، لیکن میرے جاننا کیا جاننا ہے، جاننا تو اصل اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں کہہ دی ہے، لہذا میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کسی ایک نفس نے، کسی ایک صحابی نے بھی چوری چھپے، کسی ایک عزیز نے بھی ان سے بات نہیں کی، کوئی وہاں قانون نہیں، کوئی وہاں نگرانی نہیں، کوئی وہاں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کی ایسی اطاعت ہے کہ قریبی سے قریبی محبت جن کی جان سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اندر سے کڑ رہی ہیں، اندر سے تکلیف ہے، خوش نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی تعبیر ہو رہی ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں مسجد میں جاتا ہوں،
باقی صحابی دونوں وہ تو گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن میں ذرا ہمت والا تھا، بازار بھی چلا جاتا تھا، مسجد میں بھی نماز کے وقت جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو میں دیکھتا رہتا تھا ان آنکھوں کے ساتھ کہ حضور میری طرف توجہ کرتے یا نہیں، لیکن جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور اپنی توجہ ہٹا لیتے، اور جب میں نماز میں متوجہ ہوتا، نماز پڑھنے لگتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، میں دیکھتا تھا نماز میں بھی کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں۔ تو حضور کے دل میں بھی شفقت و محبت تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھتے تھے اس وقت جب میں حضور کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اور معاملہ بڑا پیش آیا کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک قبطی شام کا تاجر وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کے بارے میں بتائے، تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ جا رہے، وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خط تھمایا غسان کے گورنر کا، یعنی شاہ روم کا، کہ یہ خط تھا، اور اس خط میں میں پڑھا لکھا تھا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے سردار تم سے ناراض ہیں اور تم بڑی عزت اور عظمت والے ہو، بڑے مرتبے والے ہو، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بڑی شان دیں گے، بڑا عہدہ دیں گے، خاص دربار میں تمہیں مقام ملے گا۔ کعب کہتے ہیں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ ایک نیا امتحان شروع ہو گیا کہ اب جو دشمن بھی وہ مجھ میں لالچ رکھنے لگا ہے کہ شاید میں ان کو چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہاں ایک تندور چل رہا تھا روٹیوں کا، میں نے اس خط کو اس کے اندر ڈال دیا، آگ کے اندر، میں نے کہا یہ ہے جواب، اس کو جا کر دے دینا۔ قرآن نے یہاں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ باوجود زمین کشادہ ہونے کے تنگ ہو چکی تھی ان پر، اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو چکی تھی۔ فرماتے ہیں اسی طرح 50 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 50ویں دن کی صبح کو فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر پڑھی، اور میں اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم اس زندگی سے تنگ آ چکے تھے، یار کوئی بات ہی نہیں کرتا، اور ہماری یہ حالت ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم شہر میں گھر میں رہتے ہوئے بے گھر تھے، کہ اس حال میں بھی فجر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی صلا سے آواز پہنچی، اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو۔ اور دوسری طرف گھڑ سوار دوڑتے ہوئے، کوئی پیدل بھاگتے ہوئے میری طرف دوڑے، سب سے پہلے جس نے گھڑ سوار نے گھوڑا اسے ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کو حضرت ام سلمہ کے ہاں حضور کیا فرماتے کہ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی، اور فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے ان 3 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے، تو ہر ایک صحابی ان صحابہ کو خوشخبری دینے کے لیے بےتاب ہے، دل میں لگن تو ہے، محبت تو ہے، ہر ایک ان کی حالت کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ جو دوڑنے والا تھا وہ دوڑ کر، جس کے پاس کوئی سواری تھی وہ سواری پر چڑھ کر میری طرف دوڑ پڑا۔ ایک گھڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا مجھ تک پہنچا، اور اس نے جب مجھے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی صلا سے پہاڑ پر چڑھ کر جس نے آواز دی ہے کعب تیرے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی آواز اس گھڑ سوار سے بھی پہلے میرے کانوں میں پہنچ چکی تھی جی۔ اور یہ گھڑ سوار جب مجھ تک پہنچا تو میرے پاس اس وقت سوائے اپنے لباس کی کوئی نہیں تھا، میں نے کوئی لباس ہی ان کو عطیہ کر دیا، ہدیہ کر دیا کہ تو میرے پاس خوشخبری لے کر آیا ہے تو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ اور پھر میں نے عالیۃ نیا لباس لے کر وہ پہنا، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو راستے میں صحابہ کو سے ملتے تھے، ہر ایک مجھے مبارکباد دیتا تھا، یہاں تک کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو سب سے پہلے عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی حضور کی مجلس سے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو لپک کر دوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی مسرور اور خوش تھے، میرا استقبال کیا، اور حضور کا حال یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوشی طاری ہوتی تھی تو چہرہ مبارک خوشی سے انتہائی چمک اٹھتا تھا، کھل اٹھتا تھا چاند کی طرح، پتہ چلتا تھا کہ حضور آج بہت خوش ہے، اور حضور کی یہ خوشی واضح طور پر چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول
کر لیا، اور اسی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اللہ ان 3 افراد پر بھی متوجہ ہوا الَّذِينَ خُلِّفُوا جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ خلفو کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فوری نہیں فرمایا تھا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے لیے فیصلہ کرنے سے مؤخر کیا کہ تمہارا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا، تمہارا ہی توبہ اللہ ہی قبول کرے گا، تو ان کا معاملہ موقوف چھوڑ دیا گیا تھا کہ تم ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ ان پر زمین باوجود اپنی وسعتوں کے تنگ ہو چکی تھی۔ وضاقت علیہم انفسہم حضرت کعب فرماتے ہیں بے عینی ہوئی صورتحال تھی جو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہم اپنی جانوں سے بھی تنگ آ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری توبہ قبول ہوئی تو فرمایا کعب زندگی میں اس سے بڑی خوشی تمہیں کوئی نہیں ملی ہوگی جو آج تمہیں مل رہی ہے، اور حقیقت تھی کہ یہ سب سے بڑی زندگی میں میرے لیے خوشی تھی کہ جب اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا لیتوبوا تاکہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، اس سے معذرت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ موقوف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ یہ جو توبہ ان کی قبول ہوئی ہے کس وجہ سے؟ سچائی کی بنیاد پر کہ انہوں نے سچ بولا، اللہ نے ان پر مہربانی کی، اور جنہوں نے جھوٹ بولا قرآن نے تا قیامت ان کی مذمت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ جب اے پیغمبر تم واپس لوٹ کر جاؤ کہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم یہ بیمار تھے، یہ مسئلہ پیش آ گیا، تاکہ تم ان سے اعراض کرو۔ یہ ہیں اس قابل کہ تم ان سے اعراض ہی کر لو، ان کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ لیکن ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے اللہ نے توبہ قبول کی کیونکہ یہ سچے تھے، اس لیے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تم بھی، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کا ساتھ دو، سچے بن کر رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچ بولو۔ آج جھوٹ ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا۔ کامیابی جب کہ سچائی کے نتیجے میں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک سچ انسان کو نجات دیتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آج قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں جی۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ تھوڑے سے مفاد کی خاطر، تھوڑے سی لالچ کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے، عارضی اور وقتی فائدے کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیں گے، دھوکہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو بچنا چاہتے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بولنے والے ہیں تم بھی ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، یعنی سچ بولو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچوں کی صحبت، سچوں کی معیت، سچی جماعت میں شامل فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے کے اللہ ہمیں